بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات کے نام سے مسلمان یاد کرتے ہیں، اس کی آمد ہے۔ شیطان کے دلائے ہوئے چند وسوسے وہ لوگوں کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، تو ان کا جواب عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلا وسوسہ یہ ہے کہ شب برات کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ شب برات کے حوالے سے کسی حدیث میں ذکر نہیں آیا، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے رات کے وقت، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی، اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کروں گا؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے تو میں سمجھی کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی شعبان المعظم کے نصف میں جو رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا اپنی شان کے لائق، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی ایک روایت مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو لغروب الشمس الی سماء الدنیا، یعنی غروب شمس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، فاغفر لہ، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دے دوں، اس کو نجات دے دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ اس طرح کی روایتیں دیگر کتب احادیث کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اس رات کو میری امت کہ ہر فرد کی بخشش کی جاتی ہے، جو بخشش مانگ رہا ہوتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے مشرک اور قطع تعلقی کرنے والے اور عداوت رکھنے والے۔ پھر ایک روایت شعب الایمان میں ہی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے ایک رات جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی رات بھی ہے، جمعہ کی رات اور رجب کی پہلی رات اور عید کی 2 راتیں، یعنی ذی الحج کی اور عید الفطر کی 2 راتیں، اور اس کے علاوہ شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ اب یہاں تک تو تعلق تھا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں، تو سیاستہ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ وسوسہ تو فارغ ہوا۔ اب یہ بات ذہن میں آئی کہ نہیں، یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ بعض لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے صرف امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اختیار کرنے میں منع ہی کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب امت نہ ہو سکے، قوم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ جائے، اور وہ جانے انجانے میں یہود و نصارہ کی روش پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وسوسے کی کاٹ بھی، کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1145 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ سرکار نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری جو تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، من یسألنی، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا فاعطیہ، میں اس کو عطا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش مانگے فاغفر لہ، میں اس کی بخشش کر دوں۔ اب یہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر کسی کو شعبان المعظم کی 15ویں رات والی جو واضح طور پہ حدیث پاک ہے اس پہ پریشانی ہو، تکلیف محسوس ہو، طبیعت ناساز ہو جائے تو وہ بخاری شریف کی اس حدیث پاک کو ٹیبلٹ کے طور پر استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ یہ شفا دینے والی گولی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو، سرکار نے فرمایا ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اس رات کے اندر شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی ہوگی، اس رات کے اندر 27 رجب المرجب کی رات بھی ہوگی، کیونکہ تخصیص تو کسی کی ہے ہی نہیں کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف نزول نہیں فرماتی، باقیوں میں فرماتی، ایسا نہیں ہے۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات بھی سال میں ہے اور کل لیلۃ میں شامل ہے، لہٰذا اس حدیث پاک پر عمل کر کے ساری قوم کو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں جہاں بڑی محافل ہو رہی ہوں تو وہاں شرکت کرنی چاہیے۔ شب برات کی محافل میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہماری مرکزی جامع مسجد حنفیہ رضویہ راجپوتاں والی میں کھڑیاں خاص ضلع قصور پنجاب پاکستان میں انشاءاللہ عز و جل جمعرات 11 مئی 2017 کو بھرپور طریقے سے ایک محفل ہو رہی ہے اسی حوالے سے، جس میں ذکر اذکار بھی ہوگا اور آخر میں اجتماعی طور پر دعا بھی مانگی جائے گی اور لائیو بھی براہ راست دکھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔